ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے پہلی کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کر لو کہ یہ کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک چیز بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو اگر تم تسلیم کرتے ہو تو آگے اس کی تلاوت کیجئے، اور اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اگر اس کتاب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھو گے اور اس کی تلاوت کرو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہنمائی کرے گی، اور اگر اس کتاب کو تم کسی دوسرے مقصد سے پڑھو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی۔ ابو جہل اور ابو لہب اس قرآن کریم کو دوسرے مقصد کے تحت سنتے تھے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر دروازے سے جب دل کی گہرائیوں سے اس کو سنا، اندر گئے، بہن اور بہنوئی کو مارا۔ جب ان کی مار سے بہن و بہنوئی پر کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ، کیا پڑھ رہی کہ تم مجھے بھی سناؤ۔ اور جب ان کو سنایا گیا تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لائے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو رہنمائی اور ہدایت کے ارادے سے پڑھا تو ان کی دنیا بدلی، اور پھر ایسی دنیا بدلی کہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے حضرت عمر نے اس دنیا کے آدھے حصے پر، آدھی دنیا پر تقریباً 22 لاکھ میل مربع میل زمین پر حکومت کر کے دکھلائی، اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایک بکریوں کے چرانے والے بھی حکومت کس طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق کی اس حکومت پر مہاتما گاندھی جیسی شخصیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا نیائے، عمر فاروق کا انصاف اگر اس دنیا میں قائم کر دیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی اور خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے تعلق سے کہی۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہی کے وہی ہیں۔ تو پہلی نصیحت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگوں اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔ علماء جانتے ہیں بسورتن کہا، ایک سورت، کوئی بھی سورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں، چھوڑ
سے چھوٹی سورت قرآن کی اسی کی طرح ایک سورت بنا لاؤ. قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی تم بنا کر لے آؤ. عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب پہ پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے، اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں، آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں، تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر ایک سورت بنا لاؤ. نہیں بنا سکتے. جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ. نہیں بنا پائے. زید حضرت حسان ابن ثابت نے کعبے کی دیوار پر یہی 3 آیتیں لکھ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. عرب کے اندر شاعری کا بہت زور تھا، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں نے، عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے، یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا ڈالی ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، گڑھتے ہیں. تو حسان ابن ثابت نے یہ 3 آیتیں وہاں لکھ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ شعر ہم نے لکھے ہیں. عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ. جو ان شعروں میں کمی نکال دے، ان اشعار میں کمی نکال دے، اس کو انعام ملتا تھا. اس سے اچھا کوئی کلام لکھ کر دکھاؤ. 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اس سے اچھا کوئی کلام نہیں لکھ پایا. کمی نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے. عرب کا بہت بڑا شاعر، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو سب سے بڑے شاعر ہو، تم بھی کمی نہیں نکال سکے. اس کا مطلب حسان ابن ثابت کو ایوارڈ دے دینا چاہیے، ان کو انعام دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اشعار میں کوئی کمی کسی کو نظر نہیں آئی. اس نے 1 دن اور 1 رات کی اور مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑا سا سمے اور دے دو، 24 گھنٹے کا، 1 دن 1 رات کا، میں کل تک اس میں کوئی کمی نکالتا ہوں اور کوئی اچھا شعر بناتا ہوں. دے دیا گیا 24 گھنٹہ اور 1 رات 1 دن. دن بھر سوچتا رہا، کچھ نہیں ملا. رات بھر سوچتا رہا. ارے 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، یہ 2 شعر بھی نہیں ہے، 3 ہی لائنیں ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر ہو گیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چوتھی لائن کہاں گئی؟ یہی ایک کمی ملی. لیکن پھر کہتا ہے یہ کمی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 لائنوں میں بات پوری ہوتی ہے وہ 3 میں بھی پوری ہو گئی. پوری رات بھی اس نے کھپا دی لیکن اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی. جب اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا اور دروازہ کھولا خانہ کعبہ کا تو پوچھا ہے شاعر صاحب کیا کچھ کمی نظر آئی؟ ہاں ایک کمی نظر آئی. کیا؟ حسان ابن ثابت نے صرف 3 لائنیں لکھی تھی، اس میں چوتھی لائن کی کمی تھی. وہ چوتھی لائن میں نے اپنی طرف سے لکھ کر پوری کر دی. جب لوگ اندر گئے
تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسان ابن ثابت کی یہ 3 لائنیں لکھی ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد اس شاعر نے جو کمی نکالی وہ یہ تھی کہ چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی، لیکن اس لائن میں اس نے اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے نیچے لکھ دیا چوتھی لائن مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ لوگوں تم مجھ سے کمی پوچھتے ہو کہ اس میں کمی نکالو، یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 لائنیں جن کو حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں، لیکن میں نے چوتھی لائن میں لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت یہی کہلوانا چاہتے تھے، فوراً نکلے اور کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ما ھذا کلام البشر، اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب، یہ آیتیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ عرب کے شاعر دنگ رہ جاتے ہیں، عرب کے شاعر۔ تو پہلی نصیحت یہ بتائی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا، پہلی چیز۔ اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر، ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی۔ مسلمان ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت۔ جن کے اندر تقویٰ ہے، ڈر ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، قرآن پر ایمان ہے، جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن وہ آپ ان کی گھر والیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں بے پردہ نظر آئیں گی، بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو نہیں ڈرتے دیکھ لیجئے آج قرآن کو ماننے والے جو ڈرتے نہیں ہیں، خوف خدا ان کے اندر نہیں ہے، آج بھی وہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جلسوں میں بھی میلے لگتے ہیں، ان میں بھی آوارہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ ان کو ان کے ماں باپ روکتے، نہ بھائی بہن روکتے ہیں۔ قرآن نے دوسری نصیحت میں یہ بتائی ھدی للمتقین، یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، وہ پورا قرآن پڑھ جائیے، سنا ڈالیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں، بالکل یہ اسی طرح ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، قرآن لاد دیا جائے، بخاری و مسلم حدیثوں کی ساری کتابیں لاد دی جائیں، لیکن گدھے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو لاد دیا لیے چلا جا رہا ہے، جیسے گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ انسان نہیں بن جاتا ہے، ایسے ہی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے، تو یہ قرآن ان کی زندگیوں میں بھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا۔
بہت کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. بہت سوچ سمجھ کر میں نے قرآن سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھا، کیونکہ یہی تو مین ہے، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے قرآن کی. پورا قرآن والناس تک 30ویں پارے تک پہنچو گے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. میرے بھائیوں، پہلا رکوع قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس تلاوت سے ذرا آپ سیکھیے. ابھی تو ہدی للمتقین پر ہے. پہلی چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن شک و شبہ سے خالی ہے، پاک ہے، صاف ہے. شک و شبہ جس کے اندر ہے وہ قرآن نہ پڑھے. دوسری چیز، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈر رکھتا ہے اپنے اندر، خوف خدا رکھتا ہے اپنے اندر. اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں میں رمضان میں تراویح ہوتی ہے، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. پہلی تاریخ سے لے کے 30ویں یا 29ویں روزے تک ایک قرآن پورا مکمل کر دیا جاتا، ختم. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا، عید کا چاند ہوا، وہی روزہ کھولنے والے، افطار کرنے والے لوگ، وہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہی خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے والے لوگ چاند ہوتے ہی بازاروں کی رونق بڑھاتے ہیں. اور ہماری ماں بہنیں اس طریقے سے بازاروں میں گھومتی ہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ ان کے دھکے لگتے ہیں، ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی. چاند رات والے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آپ ٹیلی ویژن پر لکھنؤ، کانپور، اپنے کولکاتہ اور اسی طریقے سے دلی اور ممبئی کے مارکیٹوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کا حال دیکھ سکتے ہیں، جہاں ٹی وی اینکر بڑے دھڑلے سے بتاتی ہے کہ آج مسلمان عورتیں خریداری کے لیے نکلی. مسلمان مردوں کا ذکر کم کیا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کا زیادہ، یہ بتانے کے لیے، یہ ہماری کھوپڑیوں میں گھسڑنے کے لیے کہ عورتیں بھی تمہارے اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتی ہیں. یہ بھی آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کی دل دادا ہے اور پشچمی سبھیتا کی بھوکی ہے، اور یہ اسی راستے پہ چل رہی ہے، ویسٹرن کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے. ہماری زندگیوں میں کہاں انقلاب آ رہا ہے. مرچ پہلے تیکھی تھی، آج بھی تیکھی ہے. نمک پہلے نمکین تھا، آج بھی نمکین ہے. شکر پہلے میٹھی تھی، آج بھی میٹھی ہے. نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچ کی تاثیر نہیں بدلی، شکر کی تاثیر نہیں بدلی. ان لوگوں قرآن جو پہلے پڑھتے تھے اور سنتے تھے، ان کی دنیا بدل جاتی تھی. وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، وہ اسلام کے ہیرو بن جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے دل دادا ہو جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے نام پر مرتے تھے اور اسلام کے نام پر جیتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جایا کرتا تھا. وہ چلتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ اڑتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ بیٹھتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ کھاتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ شادیاں کرتے تھے تو اسلام کے طریقے پر. ان کی زندگی کا ایک ایک منٹ اسلام کے اصول اور ضابطوں پر چلتا تھا. یہ ان کی دنیا بدل جاتی تھی. وہ لوگوں جب نمک کی اور مرچ کی تاثیر نہیں بدلی تو قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کی دنیا بدل جاتی تھی. لیکن یہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں وہی کے وہی ہیں. آج ہم اپنے گھر کو نہیں بدل سکتے ہیں، کلیا چک کیا بدلیں گے؟ ہم اپنا گھر چینج نہیں کر سکتے، ہم بلیا ڈانگا کیا چینج کریں گے؟ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہم پورے مالدہ میں، پھر بنگال میں، پھر ہندوستان میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کو اسلام کی چہار دیواری میں قید نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں اسلام نافذ نہ کر سکے، وہ پورے ہندوستان میں اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ یہ امیدیں بالکل بیکار ہو گئی ہیں، اس کی امیدیں اب نہیں کی جا سکتی ہیں. اس لیے فرمایا بنیادی چیز ہے قرآن کو شک اور شبے کی نظر سے پاک و صاف رکھو. پھر دوسری شرط یہ ہے قرآن کو جب پڑھو تو اللہ کا ڈر و خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ھدی للمتقین،
یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یاد رکھنا، خوف خدا ہے تو قرآن سے ہدایت ملے گی، خوف خدا نہیں ہے تو امید چھوڑ دیجیے. آگے مرحلے بڑے سخت ہیں، آگے بتایا جا رہا ہے کتنی پریشانیاں آئیں گی. جب اللہ کا ڈر ہی نہیں تو ان پریشانیوں کو کیسے تو برداشت کرو گے؟ اسلام نام ہے قربانی دینے کا، ہم قربانی دینا جانتے ہی نہیں ہیں. آپ نے جلسہ کرایا، ایسے ہی تھوڑی جلسہ ہو گیا ہے. آپ نے قربانی دی ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 1000 روپیہ آپ نے دے کر یہ جلسہ کرایا ہے. اگر آپ نے یہ تعامل نہ کیا ہوتا، یہ قربانی نہیں دی ہوتی تو یہ جلسہ نہیں ہوتا. اسلام نام ہے قربانی دینے کا. یہ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ آسمان سے زمین پر اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ ہی لوگوں کے ذریعے یہ پیغام نافذ کروا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. لوگوں یہ میں لالچ دے رہا ہوں تمہیں، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اگر تمہیں میرے اس لالچ پر یقین ہے اور جنت میں اپنا گھر چاہتے ہو تو دنیا میں میرے گھر کو آباد کرو، میرا گھر بناؤ. اگر میرا گھر دنیا میں بناؤ گے تو آخرت میں ہم تمہارا گھر بنائیں گے. تم مٹی اور چونے اور گارے سے، سیمنٹ سے ہمارا گھر بناؤ گے، ہم 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اس سے تمہارے گھر کو ہم تو تعمیر کریں گے، ہم تمہیں وہ گھر دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اس لالچ پر اگر ہمارا یقین اور ایمان ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں، اور نہیں ہے خوف خدا ہمارے اندر تو ہمیں ہدایت